تم کسی فوج کی، کسی ملک کی فوج کے میجر ہوں گے، کرنل ہوں گے، کیپٹن ہوں گے، کپتان ہوں گے، کالی کملی والا ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، حبیب پاکستان بھائی محمد علی صاحب ملتانی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالج کھولا، یونیورسٹی قائم فرمائی، دارالعلوم کھولا۔ اور خانوال کے مسلمانوں، اس دارالعلوم کو کیا کہو گے؟ اس کالج کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو؟ اس یونیورسٹی کو کیا کہو گے جس کا نصاب تعلیم آسمان سے آیا ہو؟ اس کالج کو کیا کہو گے جس کا پہلا طالب علم ابو بکر صدیق ہو؟ اب بتاؤ، پروفیسر امام الانبیاء ہے، پرنسپل کالی کملی والا ہے، نصاب تعلیم قرآن کریم ہے، پڑھنے والے صحابہ ہیں، اس دارالعلوم کا، اس کالج کا امتحان کون لے؟ اگر امتحان نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ امتحان ہوا نہیں ورنہ فیل نکل جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوب اگر فرشتوں سے امتحان دلواؤں تیری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے۔ الہی پھر امتحان کون لے؟ فرمایا میرے محبوب امتحان لینے میں خدا خود آؤں گا۔ اللہ، اور یہ گپ نہیں کہ میں نے یہی بنا لی، قرآن کریم ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، سبحان اللہ، میں خدا نے امتحان لیا، کائے کا امتحان لیا، کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے دلوں کا امتحان لیا، نیتوں کا امتحان لیا۔ الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقویٰ، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میرا ڈر ملا، میری رضا ملی، میرے محبوب کی اطاعت ملی، غلامی ملی۔ الہی پھر ان کو ڈویژن کون سی دی؟ ڈویژن ان کو کون سی دی؟ قرآن کہتا لہم مغفرۃ واجر عظیم، میری بخشش ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری مغفرت ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، اولادہ یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ نعرہ تکبیر، سارے صحابہ، سارے صحابہ، بتائیں یہ کیسے لوگ تھے؟ ایک صحابی نے زمین خریدی مکان بنانے کے لیے اور دوسرے اللہ والے نے بیچی۔ مکان بنانے کے لیے بنیاد کھودی جا رہی ہے، نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا۔ جی تو زیادہ بھی کرتا ہوگا تو میں زمین لوا تو مکان بنواوا تو سونے کا بھرا، چلو مٹکا نہیں گڈوا تو آگے۔ جب کسان حضرات کے کول ایویں کوئی مٹکا شٹکا نکل آئے نا، مزدور مستریاں اس ویلے بجا چھوڑو گے ساری فوتگی ہو گئی، جا کر کام ہی نہیں کرتے۔ متا کوئی دوسرا حصے دار نہ بن جائے۔ یہ نگاہ نبوت کے رنگے ہوئے لوگ ہیں۔ جس نے زمین خریدی تھی، سونے کا بھرا ہوا مٹکا سر پہ اٹھا کے اس کے پاس پہنچا جس سے زمین خریدی، کہنے لگا میں نے زمین کے پیسے دیے، سونے کے تو نہیں دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکلا ہے، تیرا ہے، اپنا سنبھال۔ اگر تیرے ورگا ہوں نا، جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، راجا لیا لیا، وہ بھی تو غلام ہے نبی کا۔
کہنے لگا میں نے زمین میں دفن نہیں کیا، میرے ابا نے نہیں بتایا، میرے دادا نے نہیں بتایا، میرا نہیں تیرا ہے۔ کئی ملے میں تمہیں ٹوپیوں والے کتابڑی بغل میں، وہ بھی صحابہ بھی انسان تھے نا، غلطیاں کرتے تھے، اور تیری پیدائش خود غلط ہے۔ بے شک بے شک امام الانبیاء کے شاگرد میں عیب نکالتا بدبخت، کیا اس کالی کملی والے کو جا کر منہ دکھائے گا؟ تم پیغمبر کے شاگردوں میں عیب نکالتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف توریت میں تھی، جن کی تعریف انجیل میں تھی، جن کی تعریف زبور میں تھی، جن کی تعریف قرآن میں ہے، جن کی تعریف نبی کے فرمان میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، دین پاکستان، ملتانی، میں مانتا ہوں کہ صحابہ بھی لڑتے تھے، پر ہماری اور ان کی لڑائی میں فرق ہے۔ ہم لڑتے ہیں مکان میرا، دکان میری، زمین میری، مربع میرا، ہم میری پہ لڑتے ہیں۔ یہ دونوں لڑ رہے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے۔ سندھ کے علاقے میں ایک عورت کے اوپر دو پارٹیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک پارٹی کہتی تھی ہماری ہے، دوسری پارٹی کہتی تھی ہماری ہے۔ ایک دنیا دار پیر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جس عورت پہ یہ جھگڑ رہے ہیں تو سودا چنگا ہی ہوگا نا۔ کہنے لگا پہلے مال دکھاؤ فیصلہ پھر ہوگا۔ انہوں نے جب لاتے دکھائی ذرا چیکنی چوپڑی تھی، کہنے لگا تم دونوں ہی پارٹی جاؤ، یہ میری ہے۔ یہ لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میرا نہیں سونا تیرا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے۔ لڑتے لڑتے دونوں مدینے کے جج کے پاس چلے گئے۔ وہ بھی تو سرکار کا غلام ہے۔ آج کل کا جج ہوتا نا کہ تیرا بھی نہیں، میں کہا نہیں جی تیرا بھی نہیں، کہ جو کبھی شادی کوٹھی تو پڑھا دو گے۔ اور شکر ہے اس سے مولی عباس نہ ہویا، قاری حنیف نہ ہویا، نہیں تو اسی کاٹنا سی رسید کٹا لو مدرسے میں داخل کر۔ جج نے دونوں سے پوچھا، دونوں نے انکار کر دیا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ جج کا فیصلہ دیکھو، کہنے لگا تم تو نہیں لیتے، اولاد کیا تمہارے پاس؟ ایک نے کہا لڑکی ہے، ایک نے کہا لڑکا ہے۔ کہنے لگا میرا یہ فیصلہ ہے، تیرا لڑکا اس کی لڑکی دونوں کا نکاح کر دو، اور یہ سونے کا بھرا ہوا مکتا اس جوڑے کے حوالے کر دو۔ جن لوگوں کی یہ سکھتے ہوں اور جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر پتھر کھائے، خدا کی قسم 5 دن کے صحابہ نے فاقے کاٹے۔ اس لیے قرآن کریم ان کی حمایت کرتا ہے، آواز آتی ہے اولئک حزب اللہ۔ سبحان اللہ۔ او لوگو یہ میں خدا کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میری جماعت کامیاب ہے۔ اللہ صحابہ کرام کی جماعت کو اپنی جماعت بتاتا ہے۔ صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں تمہیں کلمہ ملا، صحابہ کرام کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا، صحابہ کرام کے صدقے میں تمہیں دین ملا، قرآن ملا، جنازہ ملا، نکاح ملا۔ اور ظالموں بجائے مرحبا کہنے کے صحابہ کا گلہ کرتے ہو۔ سو تو نہیں گئے؟ ہاں کھانے والے کے لوگ ہیں بڑے اس طرح، میں اگر میں تم سو جاؤ میں بولتا رہوں۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی! اللہ غنی، اللہ غنی۔ اب اگر میں یہ دعا کر دوں یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے شہید ہو جائیں انشاءاللہ، اب درد سارے ہو نہ، چلو فجر کی نماز پڑھ کے ہر آدمی اپنی مسجد میں زور سے دعا مانگے، یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جائے، مسلح مارے گا سر پہ،
کہ تیرے گھروں کھانا نا. مطیع کی جوان تھا جو ہر وقت یہ دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. سبحان اللہ. مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرتا تھا ہر وقت الہی مدینے کا دفن عطا فرما. چلو تم بھی تجربہ کر لینا اب کہ جب حج سیزن آئے نا, کسی کی ماسی, کسی کی بوا, کسی کا ماما, کسی کا تایا, کسی کا چاچا جب حج کرنے جائے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگنا یا اللہ ساری ماسی مدینے مر جائے. جتی مارے گی سر میں. کون مرے مدینے میں؟ وہ تو ایک اللہ والا تھا مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث سب کا دو رحمت اللہ علیہ. 18 برس مدینے پاک میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا. مدینے میں موت آئی, جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا, جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ گزرا. تیرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا, کسی کا جنازہ پارک میں ہوگا, کسی کا جنازہ گاہ میں ہوگا, کسی کا جنازہ عیدگاہ میں ہوگا. شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے. اور حکومت نے جب قبر بنائی تو لوگوں نے جا کے دیکھا تو دنیا حیران ہو گئی. غیب سے آواز آئی شیخ الحدیث اور زکریا تو نے ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی, فضائل کی کتابیں لکھی, لاکھوں نہیں کروڑوں تیری کتابوں سے بے نمازی نمازی بن گئے. تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی, آجا میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی. کئی لوگ بیچارے یہ تبلیغ والے جب بستر اٹھا اٹھا کر چلتے ہیں نا, دکانوں پہ بیٹھے ہوئے یوں کر کے بستروں والے جا رہے ہیں, بستروں والے جا رہے ہیں. وہ بستر ان کا اپنا تو بات کا چلے, سر ان کا بستر ان کا پینڈیڈ میں پیڑ کیوں ہوئی بھائی. وہ ایک آدمی مسجد میں گیا, تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی, چلا لکھوایا, بیوی کو آ کے کہنے لگا لو میں صبح جاؤں گا 40 دن کے لیے, میں چلا کچھ لکھوا رہا ہوں. یہ بڑا اچھا کیا, یوں کرنا صبح کو بازار سے زہر لانا, مجھے بھی زہر دے کے جانا اور بچوں کو بھی زہر دے کے جانا, تو پھر لمبا ہی چلا جائیے. اور وہ مقتدی تھا کہیں قاری حنیف کا بڑا شان ہے, کہنے لگا بڑی پگلی ہے, بڑی گرم ہے, بات پوری نہیں ہونے دیتی, پہلے ٹانگ اڑاتی ہے. میں کہا اچھا اور کیا کسر رہے گی بتا. اس نے کہا اس جماعت میں ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو ایک چلا لگا دے میں تجھے کمائی کے لیے سعودی عرب کا ویزا دے دوں گا. وہ کہنے لگی کبھی وہ جماعت چلی نہ جا, ابھی چلا جا, خرچہ نہ ہو میری کیوں بیچ دے, اور 10 سال نہ فکر نہ کرنا, اللہ وارث ہے بچے کا, میرا بھی بچوں کا. اندازہ لگاؤ, دنیا کے لیے چھٹی ہے, دین کے لیے, اپنے ایمان کے لیے کوئی ادھر ادھر چلا جائے. جی یہ تو بے پرواہ ہوتے ہیں, بس ادھر نکل گئے تو نکل گئے. 40 دن کے لیے چلا جائے گھر ادھر جاتا ہے, 10 سال سعودیہ میں انگلینڈ میں پڑا رہو, انشاءاللہ گھر آباد رہتا ہے. اس لیے دوستو اپنی نمازوں کو صحیح کرو, جنازے کی دعائیں یاد کرو, درود پاک صحیح کرو. تم سوچ رہے ہوگے کہ اگر ہم یہاں آئیں گے تو مولانا عباس صاحب ہماری اطیات کیسے صحیح کرائیں گے. لوگ بھی دیکھیں گے چٹی داڑھی والے کو اطیات نہیں آتی. ترکیب میں بتاتا ہوں, ایک ایک چلے کے لیے سارے جماعت میں چلے جاؤ, انشاءاللہ نماز بھی صحیح ہو جائے گی, کلمے بھی آ جائیں گے, ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا, دعا بھی یاد ہو جائے گی. اتنا بڑا مجمع رائے گنج میں
ایک مکھی نہیں، ایک مکھی نہیں، ایک مچھر نہیں، کتنا ڈانگر کٹتا ہے، ہڈیاں یہ وہ، کیل نہیں، کان نہیں، تو خدا اتنا احترام کرتا ہے، تم بھی جماعت کا احترام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو باہر سے ملیں گی، سامنے والے گیٹ سے اپنے بچوں کو سناؤ، دین کا ذہن بناؤ، بچوں کو دین کی طرف لگاؤ۔ صحابہ کرام کے موضوعات پر بڑی اچھی اچھی کیسٹیں ہیں جو میں نے لندن میں تقریریں کی ہیں، کئی وہ بھی اس کے پاس ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔